بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نیوزی لینڈ، مضمون مبارک احمد خان، نمائندہ الفضل، آکلینڈ، نیوزی لینڈ۔ نیوزی لینڈ کا حکومتی انتخابات کا نظام۔ نیوزی لینڈ میں ہر 3 سال بعد عام انتخابات منعقد ہوتے ہیں۔ نیوزی لینڈ پارلیمنٹ صرف ایک ایوان پر مشتمل ہوتی ہے۔ موجودہ سال انتخابات کا سال ہے اور 14 اکتوبر سن 2023 کی تاریخ عام انتخابات کے لیے مقرر تھی۔ نیوزی لینڈ میں الیکشن کا نظام باقی دنیا سے مختلف ہے۔ اس نظام کو مکسڈ ممبرز پروپورشنل MMP متناسب نمائندگی کا ووٹنگ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس نظام کے تحت ہر ووٹر کو 2 ووٹ ڈالنے کا حق ہے، ایک ووٹ امیدوار کو اور دوسرا پارٹی کو۔ اس نظام کے تحت حکومت عام طور پر 2 یا 2 سے زیادہ پارلیمانی سیاسی جماعتوں کے ذریعے تشکیل دی جاتی ہے۔ ملک کے ووٹنگ سسٹم کو فرسٹ پاس دی پوسٹ FPP سے MMP مخلوط اراکین کی متناسب نمائندگی میں تبدیل کرنے کی مہم ان لوگوں نے چلائی جو ایک ایسی پارلیمنٹ چاہتے تھے جو مختلف مفاد پرست گروہوں کے لیے زیادہ جواب دہ ہو۔ اس کا مقصد اکثریتی جماعت کے ایوان پر تسلط کو روکنا بھی تھا۔ یہ عمل 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں شروع ہوا اور 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں اس نے زور پکڑا۔ 1993 میں نیوزی لینڈ کے باشندوں نے اپنے ووٹنگ کے نظام کو روایتی فرسٹ پاس دی پوسٹ کے طریقہ کار سے مخلوط اراکین کی متناسب نمائندگی MMP میں تبدیل کرنے کے لیے ایک ریفرینڈم میں ووٹ دیا۔ 100 سال قبل خواتین کے حق رائے دہی کے آغاز کے بعد سے ملک کے انتخابی نظام میں یہ سب سے زیادہ ڈرامائی تبدیلی تھی۔ اس سسٹم کے آنے سے اب کئی چھوٹی پارٹیاں بھی پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچ سکتی ہیں۔ MMP کیسے کام کرتا ہے؟ MMP کے تحت 120 عوامی نمائندگان پارلیمنٹ کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ 72 کا انتخاب پورے ملک کے انفرادی ووٹرز کے ذریعے کیا جاتا ہے اور 48 سیاسی جماعتوں کی فہرستوں سے ہوتے ہیں۔ یہ ایک متناسب نظام ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو ملنے والے ووٹوں کا تناسب پارلیمنٹ میں اس کی نشستوں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر ووٹر کو 2 ووٹ ملتے ہیں۔ پہلا ووٹ اس سیاسی جماعت کے لیے ہے جسے ووٹر منتخب کرتا ہے، اسے پارٹی ووٹ کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے اہم ہے کیونکہ ہر پارٹی کے پارٹی ووٹوں کی کل تعداد بڑی حد تک اس بات کا تعین کرتی ہے کہ ہر سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں کتنی نشستوں کی حقدار ہے۔ دوسرا ووٹ اس رکن پارلیمان کا انتخاب کرتا ہے جس میں وہ رہتے ہیں، اسے الیکٹوریٹ ووٹ کہا جاتا ہے۔ ووٹر ووٹ فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم کا استعمال کرتا ہے، جس میں کسی دوسرے امیدوار کے مقابلے میں زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار جیت جاتا ہے۔ موجودہ MMP قوانین کے تحت ایک سیاسی جماعت جو کم از کم ایک انتخابی نشست جیتتی ہے یا پارٹی ووٹ کا 5% بنتی ہے، وہ پارلیمنٹ میں نشستوں کا حصہ حاصل کرتی ہے۔ یہ حصہ کل پارٹی ووٹوں میں اس کے حصہ کے تناسب سے ہوتا ہے۔ کسی پارٹی کو حاصل ہونے والی سیٹوں کی کل تعداد سب سے پہلے پارٹی کے ووٹ سے طے ہوتی ہے۔ اس کے بعد پارٹی کی جیتی ہوئی ووٹر سیٹوں کی تعداد کو اس مجموعے سے نفی کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً یہاں انتخابی کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق اگر کسی پارٹی کو پارٹی ووٹوں کے 30% ووٹ ملتے ہیں تو اسے پارلیمنٹ میں تقریباً 36 MPs ملیں گے، 120% سیٹوں کا 30%۔ لہٰذا اگر اس پارٹی کے 20 امیدوار براہ راست اپنے متعلقہ حلقوں سے جیت جاتے ہیں تو وہ پارٹی اپنے مزید 16 نمائندگان پارٹی ووٹوں کی بنیاد پر پارلیمنٹ میں لے آئے گی، جو کہ لسٹ اراکین پارلیمنٹ کہلاتے ہیں۔ نیوزی لینڈ پارلیمنٹ میں کل 120 سیٹیں ہیں۔ حکومت کرنے کے لیے کسی بھی پارٹی کو 61 سیٹیں مطلوب ہوتی ہیں۔ سن 2017 میں نیشنل پارٹی نے 44.4% پارٹی ووٹ لیے، چنانچہ ان کو 56 سیٹیں پارلیمنٹ میں ملیں۔ نیشنل پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے کم از کم 5 اور سیٹیں درکار تھیں، لیکن وہ کسی بھی چھوٹی پارٹی سے ان کی شرائط کے ساتھ اتحاد نہ کر پائے، جبکہ لیبر پارٹی کو الیکشن میں صرف 46 سیٹیں ملیں۔ لیبر پارٹی نے 2 چھوٹی پارٹیوں سے اتحاد کر کے 63 سیٹیں حاصل کر لیں۔ اس طرح لیبر پارٹی کی لیڈر جیسنڈا آرڈن
ملک کی وزیر اعظم بن گئیں۔ بعض لوگ اس سسٹم کو اس لیے ناپسند کرتے ہیں کہ اس نظام میں پارٹی ووٹ کی حیثیت الیکٹریٹ ووٹ سے زیادہ ہے، اور اس طرح بڑی پارٹی کے کافی ایم پیز الیکشن لڑے بغیر پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت ملک میں نیشنل پارٹی اور لیبر پارٹی دو بڑی پارٹیاں ہیں۔ اس وقت ملک میں نیشنل پارٹی اور لیبر پارٹی دو بڑی پارٹیاں ہیں۔ ان کے علاوہ کافی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں، جیسے ماوری پارٹی، ایکٹ پارٹی، گرین پارٹی وغیرہ۔ جو چھوٹی پارٹیز 5% ووٹ حاصل کر لیتی ہیں، وہ کسی ایک بڑی پارٹی کے ساتھ معاہدہ کر کے حکومت کا حصہ بن سکتی ہیں۔ اکتوبر میں الیکشن بھی اسی ایم ایم پی نظام کے تحت ہی ہوا ہے، جس کے مطابق نیشنل پارٹی نے 50 سیٹ حاصل کر کے انتخاب جیت لیا، اور امید کی جاتی ہے کہ وہ کسی چھوٹی پارٹی سے مل کر حکومت بنائیں گے۔ سمندری طوفان گیبریل کے نقصانات۔ نیوزی لینڈ کے بارے میں عام طور پر یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ سوائے زلزلوں کے باقی ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہے، لیکن حالیہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ ملک بھی محفوظ نہیں رہا۔ حال ہی میں ایک تباہ کن سمندری طوفان گیبریل نے یہ تاثر بھی ختم کر دیا ہے۔ ماہ فروری میں آنے والے اس سمندری طوفان کے نتیجہ میں کئی جانیں گئیں اور اس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ نیوزی لینڈ میں درجہ حرارت ماضی میں کافی کم رہتا رہا ہے، لیکن اب چند سالوں میں آہستہ آہستہ درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے سائیکلون کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فروری سن 2023 کے اوائل میں بحر الکاہل میں ایک ٹراپیکل کم دباؤ کا نظام تشکیل پایا، اور اس نے مغرب کی طرف بڑھنا شروع کیا، جہاں گرم درجہ حرارت اور ماحول کے سازگار حالات نے اسے تیز کر دیا، اور یہ طوفان کی صورت اختیار کر گیا۔ 8 فروری سن 2023 کو آسٹریلوی بیورو آف میٹرولوجی نے اس نظام کو ٹراپیکل سائیکلون گیبریل کا نام دیا۔ اس 3 روزہ طوفان نے جو 12 سے 14 فروری تک رہا، نیوزی لینڈ میں ایسی تاریخی تباہی مچائی کہ اس جیسی پہلے کبھی واقع نہیں ہوئی تھی۔ شمالی جزیرے میں ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، پل ٹوٹ گئے، بجلی بند ہو گئی، اور ہر طرف سیلاب آ گیا۔ گیبریل طوفان سب سے پہلے جزیرہ نارفولک میں 155 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی طوفانی ہواؤں کے ساتھ ٹکرایا، جس سے بجلی کے کھمبے ٹوٹ گئے اور بے شمار درخت گر گئے۔ نیوزی لینڈ میں غیر یقینی حد تک کم دباؤ کی وجہ سے سمندر کی سطح بہت بلند ہو گئی، جس سے جنوب مشرق کی طرف سے چلنے والی سمندری لہریں شمالی ریجن کے صدر مقام فانگرائے کے ساحل سے 10 میٹر بلند ہو گئیں۔ اسی طرح نیوزی لینڈ کے انتہائی شمالی مقام کیپ رنگا پر 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگیں۔ اتوار کو راتوں رات شمالی ریجن میں تیز ہوائیں اور خطرناک بارش شروع ہو گئی، جس سے کئی پہاڑوں سے لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی اور راستے ان کی زد میں آ گئے۔ بے شمار درخت گر گئے اور ہزاروں گھر بجلی سے محروم ہو گئے۔ فانگرائے نیوزی لینڈ کا پہلا شہر تھا جس میں صرف 24 گھنٹوں میں 348 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اس سے پورے علاقے میں خطرناک سیلاب آ گیا اور بے شمار لوگ بے گھر ہو گئے۔ پیر تک طوفان گیبریل سفید رنگ کے ایک بہت بڑے گھومتے ہوئے سفید بادلوں کی شکل میں پورے شمالی جزیرے کو لپیٹ میں لے چکا تھا، جس میں بے پناہ بارش اور خطرناک تیز ہوا تھی۔ جیسے جیسے دن چڑھتا گیا، آکلینڈ طوفانی لہروں، تیز ہواؤں اور بارش سے متاثر ہونا شروع ہو گیا۔ آکلینڈ کے مغربی حصہ میں وائٹا کرے پہاڑوں کا سلسلہ ہے، جہاں 12 گھنٹے میں 160 ملی میٹر بارش نے اس سارے علاقے کی آبادیوں کو ڈبو دیا۔ شمال مشرقی ساحل پر واقع ریجن کورومینڈل میں بھی طوفانی ہواؤں اور شدید بارشوں کی زد میں آیا، جس نے اس جزیرہ نما کو مکمل طور پر منقطع کر دیا۔ اس کے 1/3 باشندوں کی بجلی بند ہو گئی اور بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈز ہوئیں اور کئی گھر اس کی زد میں آ کر دب گئے۔ بڑے پیمانے کا سیلاب آ گیا۔ نیوزی لینڈ کے شمالی جزیرہ کی مشرقی ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ 2 مزید ریجنز ہاکس بے اور گسبون بھی اس طوفان سے بہت متاثر ہوئے۔ نیوزی لینڈ میں پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کا بڑا حصہ ان علاقوں سے آتا ہے۔ گسبون کے انتہائی شمالی علاقہ سے لے کر
ہیسٹنگز تک بجلی اور مواصلاتی نیٹ ورک ٹوٹ گیا، ندیوں میں سیلاب آ گیا اور ساری آبادیاں پانی میں ڈوب گئیں، کھڑی فصلیں اور پھلوں کے تمام باغات تباہ ہو گئے۔ بدھ کی رات تک کم از کم 10,500 لوگ بے گھر ہو چکے تھے، 144,000 جائیدادیں بجلی کے بغیر تھیں، 6 پل ٹوٹ گئے جس کی وجہ سے علاقے کئی دنوں تک باقی علاقوں سے منقطع رہے۔ مجموعی طور پر 11 افراد اس طوفان کے نتیجہ میں ہلاک ہوئے۔ سمندری طوفان گیبریل نے شمالی جزیرے کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں مکانات، بنیادی ڈھانچے اور ذریعہ معاش کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ یہ طوفان زلزلوں کو چھوڑ کر نیوزی لینڈ کی سب سے بڑی قدرتی آفت تھی، جس کے معاشی نقصانات اربوں ڈالرز میں شمار کیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ گرانٹ رابرٹسن کا کہنا ہے کہ اس سے جائیدادوں اور بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ $13.5 بلین بنتا ہے۔ نیوزی لینڈ جیسے محفوظ ملک کو جب ہم نئی قسم کے طوفانوں سے دوچار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ پیشگوئی یاد آ جاتی ہے جس میں جزائر کے رہنے والے لوگوں کو بھی بڑی تباہیوں سے متنبع کیا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مت خیال کرو کہ امریکہ وغیرہ میں سخت زلزلے آئے اور تمہارا ملک ان سے محفوظ ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ شاید ان سے زیادہ مصیبت کا منہ دیکھو گے۔ اے یورپ، تو بھی امن میں نہیں ہے، اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں، کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ وہ واحد یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے اور وہ چپ رہا، مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا۔ جس کے کان سننے کے ہوں سنیں کہ وہ وقت دور نہیں۔ میں نے کوشش کی کہ خدا کی امان کے نیچے سب کو جمع کروں، پر ضرور تھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس ملک کی نوبت بھی قریب آتی جاتی ہے۔ نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچشم خود دیکھ لو گے۔ مگر خدا غضب میں دھیما ہے، توبہ کرو تا تم پر رحم کیا جائے۔ جو خدا کو چھوڑتا ہے وہ ایک کیڑا ہے نہ کہ آدمی، اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے نہ کہ زندہ۔ بحوالہ حقیقت الوحی، آواز مرزا عمران احسن۔